چشتی صاحب آئیں اپنی محبت بھرے آواز میں تمامی احباب کے دلوں کو روشن و منور فرمائیں. پرجوش نعروں میں استقبال کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، انجنی میرے ویر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری. الحمدللہ. انبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایوہا الذین آمنوا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا سارا پیر کامل کاملارا رہنما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والا. گرامی کہتے حضرات میں عرض کیتے ہیں درود پڑھو سلام پڑھو. تو ایڈا اوکھا ہو کے پڑھیا کہ مینوں کو دو گلاں کرنیاں پے گیاں. میں بڑی توجہ چاہنا درود پاک احسان نہیں ایمان ہے اور ہر عاشق رسول کی پہچان. اسی پہچانے جانے ہیں درود پاک. میں بڑا آسان کرنا کسے بندے نو چیک کرنا ہوئے یہ بندہ سننی ہے کہ نہیں. ان کا طریقہ کی ہے انہوں کہتا کلمہ سنا وہ کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بندہ اینی گل کر کے چپ کر جائے میں سمجھ رہا گا یہ سننی نہیں. کیوں اس انگوٹھے نہیں چومے میرے نبی دے درود نہیں پڑے. بات تو سمجھے. مسجد میں آزاد ہوئی تو انہوں پتہ بندے انہوں مسجد لبنی پہ جائے اپنے مسئلہ بھی کی طریقہ ہے ایتے سبحان اللہ بندے کسے گھر مہمان آ جاتا کہ مہمان کسے گھر مہمان آ جاتا آئی جاندے نہیں مہمان لوگاں کر کے نہ پڑھن دیں دے میرے وانگے مہمان کسے گھر آ جاتا کیوں مسجد لبن ساڑھی کیڑی ہے. تو پتہ جدو تو مہمان کسی حال چلا جائے نا وہ مسجد داخل ہو کے سارا تو پہلا نکرہ مید ہے یہ انہا درود لکھے ہے. اب بات ہی نہیں سمجھا. میں نے کسی آکھیا سی درود کتھے لکھے ہے میں نے کسی آکھیا سی درود کتھے لکھے ہے تو میں انہوں آکھیا سی انہا ساڑھی مسیح تے لکھے ہے. پڑھے جا کے تینوں بڑا شوق ہے بیخ کے پڑھ میں پڑھی تو چاہنا لیکن سارا دن ازانہ ہوتا سارا دن ازانہ ہوتا نے کیویں پتہ لگے انہیں تو سنیاں علی کیڑی ہے جنہیں ازان تو پہلا درود پڑھے ہے. میرا بڑا معروف فکر ہے جی میں پڑھی تو چاہنا تو انہوں اس گلدہ پتہ ہے جی اول آخر کیوں پڑھنے نہیں پتہ تھا سبحان اللہ کھو میں پڑھنے کھو. حدیث مبارکہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں دعائیں زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہیں جب تک حضور کی ذات پر درود. بٹ میں نہیں تو انتا چکو پانا میں چشتی دعا میں بڑی توجہ چاہنا جملہ سمجھے. اول آخر دعا شروع کرنے ہیں درود پڑھنے ہیں دعا ختم کرنے ہیں پھر پڑھنے. میں بل شروع یہ پڑھے ہیں ختم کرانگے کھلو کے پڑھانگے. میرا بڑا معروف فکر ہے تو توجہ کرنے. اول آخر نوٹ ہوئے پرانا تک پڑھتے ہو وہ چلتا نہ ہوئے انہوں مسکین نو چلان دا پہلا طریقہ کی ہے وہ نمیاں دے میں چلا دے ایتھے سبحان اللہ تمہارا سمجھ آیا. نوٹ ہوئے پرانا پاٹیا چلتا نہ ہوئے انہوں چلاون دا بڑا سوکھا جا طریقہ ہے وہ پھر نمیاں دے بچ لا دے جائے وہ پھر جتھے نمے جاندے نے نا وہ ویچے بڑھ کے غریب پارٹیاں بھی ٹر جاندے ہیں. ساڑیاں پارٹیاں پرانیاں دعاواں کتھے قبول ہونیاں سن وہ درود پاک دے وچ لا کے گھل دینے ہو جتھے درود چلا جاندے ہے وہ تے ساڈی دعا نہیں.
گرامی قادر حضرات، وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں، میں غوث اعظم کا ذکر کرنا ہے، محبت نہ درود پاک پڑھو نا، میں پھر آغاز کروں، آواز آئے الصلاۃ سرکار غوث اعظم نظرے کرو خدا را، سرکار غوث نظرے کرو، میرا خالق کا سفر دو، میرا خالق کا سفر دو، میں فقیر ہوں دعا، سرکار غوث اعظم نظرے کرو، مہربانی مل کے کہہ لو سرکار غوث نظرے، اچھا ایک سنا بھی اگے آئے اگے بندہ وہ بہندا جنوں پتا ہوے میں کی کرنا نہ سمجھ آئی جگہ، تمہیں پتا ساڈے ملک نال بھی یہی ظلم ہوا، بندے اگے وہ بہ گئے جنہوں نے پتہ ہی نہیں کرنا کی، سرکار غوث اعظم، سرکار غوث اعظم نظرے، میرا خالق کا سفر دو، میرا خالق کا سفر دو، میں فقیر ہوں، سرکار غوث اعظم، میری جھولی بھر دو نیران، ورنہ کہے دنیا، میری جھولی بھر دو میرا، ورنہ کہے دنیا، غوث جلی کا مغربا پھرتا ہے اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی نبی آخر الزمان فخر آدم و بنی آدم باعث تخلیق کائنات، ایتھے سبحان کھڑی تھی نہیں تو انہوں سمجھ نہیں آئی میں لفظ کی آکھے ہے، باعث تخلیق کائنات وہ ہیں تو ہم ہیں، وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں، میں بڑی جلدی جلدی گلا کر جانیاں، میں شکریہ بھی فون کی ادا کرنے نے ٹائم تھوڑا ہے، میں بڑی توجہ چاہنا نالا بھی جنوں آوے دیر چی ماری جائے، وقت بڑا تھوڑا میں بڑی توجہ چاہنا، میں جی آیا مقدس صاحب تلاوت کیتی ہے نا جی، آغاز جب گل دساں سانو اللہ نے پورے سال وچ دو ہی تا بہاراں دتیاں نے، ایک ربیع الاول انہوں نے پہلی بار میں کدے کدے پریشان ہو جانا تو سوچی پہ جانا یہ پہلی بار بلا حضور والا مہینہ کیوں ہے، یہ لبیاں تو دوسریاں لبیاں، ہمیں غوث اعظم بھی ملے ہیں تو حضور کا صدقہ ملے، ہمیں غوث اعظم بھی ملے تو حضور کا صدقہ ملے، ہمیں حسن اور حسین ملے حضور کا صدقہ ملے، ہمیں مولا علی ملے، لیول کرو سانو تا رمضان ملے ہے حضور کا صدقہ ملے ہے، سانو رحمان ملے ہے، میرے کو وقت تحمل گنجائش نہیں، گرامی کا حضرات بالکل وقت تحمل بالکل گنجائش نہیں، میں آغاز چی لیول کرن دی پاروں، ایک جملہ میرا بڑا فیمس جناب، میں جان بوجھ کے وہ جملہ بولوں ہاں تاکہ میرا ماحول بن جائے، کریٹ ہو جائے ماحول، جملہ سن لو، مولوی صاحب ہاں تے ممبر سے کھلو کے تقریر پہ کرن، حشر دا میدان بڑا سخت ہو سی، میں ماحول بناون دی پا رہا ہوں، ذرا ماحول بناون دی پا رہا ہوں، جملہ بولن لگا مولوی صاحب تے ممبر تے کھلو کے تقریر پہ کرن، حشر دا میدان بڑا سخت ہو سی، سوا نیزے تے سورج ہو سی، تانبے وانگر زمین تپ دی ہو سی، نفس و نفسی دا عالم ہو سی، ایک پاپا چٹی داڑھی آلہ کامبدا اٹھ پیا، ہاتھ بن کے کہنے لگا مولوی بن کے کہنے لگا مولوی جی حشر دا میدان بڑا سخت، انہیں آکھیا ہو سی، بابے نے آکھیا تانبے وانگر زمین تپ دی، مولوی نے آکھیا ہو سی، بابے نے آکھیا سوا نیزے سورج، مولوی نے آکھیا ہو سی، بابا ہاتھ بن کے کہنے لگا ایک گل ایمان نال دسی اوتھے محمد ہو سی، انہیں آکھیا ہو سی، بابے نے آکھیا پھر خیر
تسا جملہ ہی نہ سمجھو جناب پھر کیوں نہیں جے کہندے یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے اینجنی مہربانی مل کے کہہ لو یا مصطفیٰ آقا تیرے جیرا کوئی نہیں پڑھئے یا میرا لاجپال آباد کے لب خدا دی عظمت دی قسم ساڑھے سنیاں دیتا ساری زندگی بندیاں نو سمجھاندیاں دی گزر گئی ہے اور جتے محمد ہووے اوتھے خیر میرے کو وقت نہیں زیادہ جناب یہ نہیں کہ میں کوئی مرن لگا میں تقریر کرنی ہے کہ جاؤں میں بڑی دولت چاہنے لگا میرا فیصلہ بات خطاب بھائی تم اتھا تقریر کر آنکھ بیٹھے میرا آخری جانو بابا اٹھ کرنا پھر تو سب فوت ہو جانا میں کہا تینوں لے کے مرنگا بابا میری تقریر اے خوش طبعی دا ٹچ اے خوش طبعی دا ٹچ میں جان بچ کے پایا ہے تاکہ لبا دے تبسم آ جان کیونکہ جنی دیر تک لبا دے تبسم لگوان اسی کہتے غوث اعظم بڑے آئی نہیں میں بڑی دولت جانا گیا میں قدر مجھے میرا دل سی تساں بیٹھے ہو تو میں ایک شیر پڑھ بیٹھے نا سبحان اللہ خود پڑھا نام ہی آدھے میں پاڑ ہی لینا سی میں یہ پڑھا پیا ہاں بڑی دو چاہو میرا اللہ انہیں خوشیاں ہمیشہ بھی عطا فرمائے یہ خوشیاں ہمیشہ رہے وہ میں ایک شیر دکھا دی کرے بڑا میں آج دے دور دے رکھے نا وہ ایسی موت سے ڈر کے کیا ہم نبی چھوڑ دے میں بڑی مہربانی گرامی کرے حضرت ہوں میں جلدی جلدی جملہ بولنے لگا جیڑی آیت قرآن پاک نہیں پڑھی تلاوت کر لما یا ایوہ الذین یعملون استعینوا بالصبر والصلاة میرے کو بکر زیادہ نہیں بٹ میں تمہید اج پہنا بھی نہیں یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو استعینوا وہ کدے کچھ مانگ بھی لیا کرو بالصبر والصلاة میرے ترجمے لوکاں نے وکھرے ہوندے چشتیاں کی کرا مر جا میں ہن توجہ نہ جملہ استعینوا بالصبر والصلاة میں بڑی مہربانی مینو دے دیں مینو بڑی سونی لگ رہی میں بڑی نظر والی تے رہندی میں دے اچھا دیکھ میں بڑی توجہ نہ جملہ سننا میرا کریم مدر آپ نے سلامت انہاں کہاں لائیے جتھوں میں دیکھ کیا صحت پوری سونی دے نا میں بڑی ذمہ نہیں ہن میری صحت ہوندی جاندی ہوئی میرا کریم اللہ آباد رکھے جناب مینوں ایک بندہ دسی چشتی نو حضور دا لنگر لگ گیا خدا دی قسم اے لنگر جنوں لگ جائے نہ ہوندے تو مقدر خبر جان دیا اے لفظ دی مقدرہ لا لیا میں ہن جلدی جلدی توجہ چاہنا جناب استعینوا بالصبر والصلاة مدد منگنی اچھا ہن تو میں ساڈے مولوی ٹچ پایا صبر کرو تے نماز کرو ہن میں آپ دا ٹچ ماما ایتھے سبحان اللہ آکھنی میں توجہ استعینوا بس بعد مطلب کوڑا ہوندا ہی نہیں بعد مطلب ہوندا ہے ساتھ بعد مطلب نہیں ساتھ ترجمہ بڑا مفہوم کی تھی پنجابی سمجھانا حکم ایسی او ایمان والو مدد منگیا کرو صبر نال منگیا کرو سبحان اللہ اگلی آیت ہے جندا جواب ہے جناب کیونکہ ان اللہ مع الصابرین اوے اللہ صبر کرنا والے نالے میں غوث اعظم پڑھنا ہے ایڈی بٹی سبحان اللہ میں کدے کول نہیں پڑھی بڑی مہربانی جناب لیول رہے نا بندے میں انج نہیں دینے جویں اگے کدے سونا مولوی دیکھیا نہیں او تساں مینوں نظر لا دینی ہے یار ماں دا سرما بھی منگوا پا میرے ایک بیلی نے مینوں پکا
مکہ لے کے دیتا جتھے دل کرے پا لیا وہ یاد نہیں رہتا میں پڑھی دو چاہنا جناب اللہ انہاں خوشیاں نو ہمیشہ دے میرے غوث یاد نے جشن نہ جشن وچ بیٹھے ربیع الاول بھی جشن باہر آ جائے جشن ہوندے نے میں جلدی جملہ جناب حضرت غوث یاد میرا بڑا معروف ہے کیونکہ وقت تھوڑا تو میں ٹچ پانا چاہتی سبحان اللہ کہیں تو میں پڑھوں بندہ سی تے چور سی بندہ ہی تے چور جناب کسے نے آکھیا چور مرنا جائیں کسے دا مرید ہو جا کسے دا مرید ہو جا چور تے چور مرنا جائیں کسے دا مرید ہو سا کیا کتا مرید ہو ماں انہاں کہ انج کر کوشش کریں کسے سید ہوں سیدہ علیہ بولو نا سبحان اللہ انہاں نے کوشش کری مرید کسے سید دا ہوئے پریشان ہو گئے کہنے لگا جناب ان دی کوئی خاص وجہ انہیں آکھیا وہ دی ایک بڑی وجہ ہے جناب کہ غیر سید جتنے بھی ولی نے اس گھر دی نوکری کر کے ولی نے انہ دیا دیئے سیدہ دی دی بلائے سبحان اللہ کا فکرہ بیچ دو بابا میں نے پرسوں ایک نماز ٹچ پہ گیا نا آپ سبحان اللہ کہتے تو میں اتنی پا دوں میں نے ٹچ پہ سی جناب سارے سانوے دستے نے امام حسن سر سے لے کر ناف تک حضور جیسے ٹچ پہ رکھی پہ سی وہ جہاں سر تو لے کے ناف تک حضور ورگا ہے وہ ناف تو پیرا تک کندے ورگا سی تو انہوں گالی نہیں سمجھ وہ جہاں پیرا تو لے کے ناف تک حضور ورگا امام حسین وہ ناف تو لے کے نہ سمجھ آئیے بات یہ اذہان نہیں ہوئی جاندی کسے بات میں بولوں گی مطلب پچھوں آپ کو اذہان ہوئی نہیں بات کر میں بڑی دولت جانا جناب نماں مسئلہ نکلے جنی اذہان ہے سویرے میں بڑی دولت جانا جناب بہرحال میں آپ دیا اذانہ دا ذمہ دارا میں بڑی مہربانی توجہ جانا جناب ساڑیاں ہو چکی ہیں میں ہن توجہ جانا سبحان اللہ کے پیش کروں میں ٹچ اے دے رہا سا جناب یہ انعامات ہوتے ہیں تو آٹے جو کو دینا چاہے تو میں نے کوئی طرح میں اطلاع کر دیتی میں جلدی ہوں جوڑا تو جناب سننا ایک چلو میں انجلہ سننا سانو زمانے نے دسیا امام حسن دا چہرہ سانو زمانے نے دسیا حسین دا چہرہ دسیا ہی نہیں ایتی بڑی سبحان اللہ جب بھی نہیں دسو سبحان اللہ دے دو ہن میں دسن لگا جناب امام حسین کا چہرہ حضور جیسا تھا تے امام حسین کا چہرہ اے گل میرے گولڑے والے نے کھولیے امام حسن کا چہرہ حضور ورگا ہے تے امام حسین کا چہرہ علی ورگا ہے وقت نہیں پکڑنا اتنے گھنٹہ بننے سی پر میں ہوں اگے بھی جانا اتوں نہ پیسے نہیں ملے ہونے میں جناب دے میں بڑی مہربانی جناب وہ جنہ نہیں کر لے انہوں نے میں دے کے بیٹھا میں بڑی مہربانی جناب میرا کریم اللہ آپ کو آباد رکھے میں ہوں جلدی جناب پیش کرنے لگا چور سی تو نہ کہ چور مرنا جائے کسے دا مرید ہوتا انہیں آگا کچھے مرید ہوا بغداد چلا جا جان کے گرام اچھا رکھے میں ماسٹر ہے نشہ میں توجہ چاہنا گرامی کہتے حضرت سنے بغداد شریف آگیا میں ان شیر نہ پڑھنے پر ٹاچے پالنا بغداد شریف دیکھی شیرہ دے بریک رکھے جانا جناب شیرہ دے بریک رکھے لگا جانا بڑی دولت جانا وہاں مریدوں حضرت غوث مریدوں آپ نے فرمایا نماز
مرید ہونے تو نماز پڑھنی پینی ہاتھ بن کہنا جی پہلا کام ہی اوکھا دس چھڑے ایک روپیہ نہیں لگ رہا اتنا سوکھا کام بندے بڑے سیانے نے میں کڑی جماعت کران لگا پڑھنی کسی مقدرہ نہ سبحان اللہ لگیا یہ چوپ ہو گئے جی میں پتہ نہیں چشتی نے جماعت کرا کے تھو جانا مہربانی کراوے گا بابا پڑھنی کسی مقدرہ نہ پر سبحان اللہ کہہ دے رہا تھا کہ میرا محل رہے انہیں کہا جناب آپ نے فرمایا نماز انہیں کہا جی اوکھا کم ہے تو میرے کو نہیں ہو میں جدوں چور ہاں تو جدوں نماز کا ٹائم ہوتا ہے میں کام تے ہونا اتنے بھی دکھا کے پہ گیا میں دس میں شعر پڑھتا پیسہ ہوں آتے ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں وہ ایک بابا رو پیا میرے کان چا چشتی صاحب یہ شعر نہ پڑھے میں کہا کیوں میری کوئی جتی کیا کر گئے میں کہا تیری جتی نہ میرے شعر نہ کی تعلق کہنے لگا جی جنہیں میری چکی ہو بھی تو کسی سدیا ہونا ہوں میں جواب نہ دے میں نے کس کی تو نہ کھے میں نے کہنے لگا میں نے کہا سن وہ جیڑا تیری جتی لے گیا نا وہ سانو عقیدہ دے گیا ایتھے سبحان اللہ وہ جیڑا تیری جتی لے گیا وہ سانو عقیدہ دے گیا میں نے کہنے لگا وہ کی لے گیا میں کہ وہ دس گیا ایتھے جو لین آؤ وہ رب جاندہ میں سمجھے یار کی خیال ہے وہ کروں جتیاں لین آیا تے لے گیا تے جیڑا کروں پتر لین آیا ہونا ہے میرے کو ہم وقت نہیں آگے آپ نے فرمایا انہیں ان سے سوچا جی میں پھر نہ ہی سمجھا میرے کو نماز نہ پڑھی جانی نا حضرت غوث نے فرمایا مرید ہمیں غوث اعظم سے نماز نہ پڑھیں میں تو سادہ نبی ڈاٹا بخشوالا ایسے نہیں میں نماز نہیں پڑھتا مونا کہا جی بھائی وہ پرا گا تھوڑا وہ جنہیں بخشوانا نا وہ صحیح آکھے پڑھ میں پہلا آکھے پڑھنی کسی مقدرہ نالے سبحان اللہ آکھی جائے میرا لاج بہت سلامت ہے انہیں خون دل وچ خیال کیتا انہیں دل وچ خیال کیتا کہ میں نو گندہ سمجھ کے چھڑیا نے واپس ٹر پیا غوث اعظم نے فرمایا وہ پیچھا آ جا کہ تو گندے اسی گندیاں نو گل لا کے چنگیاں کرنا بھی جاننے میرا لاج بہت سلامت ہے واپس آگے جا آپ نے فرمایا مرید کر لے غوث اعظم نے مرید کر دیو انہوں نے کہا جی نماز نہیں پڑھی جانی پھر میں گل سن ایک کام کر لیں گے جی نماز میں آخی نہیں پڑھی جانی آپ نے گل تو سنو جتھے ٹائم ہو جائے اتنے اذان پڑھ لیں گا جتھے ٹائم ہو جائے اتنے اذان پڑھ انہیں کہا جی کام سوکھا ہے تو میں کر بھی لاؤں حضرت غوث اعظم نے فرمان اتنی حکمت سی کی بلا تیری اذان سن کے کوئی پڑھ لگا تو اذان پڑھ دیں کیوں تو نکلیا رات بہ گئی جناب چور سی ادھی راتی نکلیا نمبرداروں کا گھر سے آن کے بڑھ گیا ادھے پیسے انہیں کد لے انج کہہ لو ادھے تجوری ہے جی ادھے بوری ہے ادھر فجر کا ٹائم ہو گیا جے کوئی ہوتا نہ جو انہیں کہنا یہ اتھوں نکلو گھرے جا کے پڑھ دینا سویر تک ٹائم وہ کوئی فیصلہ بات نہیں ہوتا تم نے نہیں میں تو بات نہیں آپ سمجھے پیسے ادھے کٹ لینے تے ادھے بیچنے تے فجر دا ٹائم ہو گیا تے مرشد آکھیا تے جتھے ٹائم ہو جائے آپ کو بات نہیں سمجھ انہیں آکھیا جے میں اذان نہ پڑھی تے میرے مرشد دا حکم نہیں رہنا تے جے میں پڑھ دیتی تے پھر میں نہیں رہنا انہوں اٹھ پینا سارے میں تو میاں صاحب نے بڑا پیارا لکھا میاں صاحب فرماتے ہیں پھنس گئی جان شکنجے اندر
مرید سی غوث اعظم دا مینوں ایک بندہ آندا جدوں فوٹو کھچی مینوں ایک بندہ آندا سی یہ جی تصویر مولوی نہیں کھچن دیندے میں کہا جی سونی آندی وہ کھچن دیندا ہے میرا لاجواب سلام علیکم آواز رو بسدے رہو میرا کریم اللہ ہمیشہ آواز رکھے جو میں اگلا جملہ پھنس انہیں کہ مرشد آکھے سی جتھے ٹائم ہو جاؤ تے پڑھی یہ اتنے ہی کھڑا ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر پوری اذان میں نہیں پڑھنی تو پتہ کئی بابے نو تجدید دا شوق وہ میں پوری اذان پڑھا مزہ کوئی نکل کر کے واہ چشتی سویر کرتی میں جگہ بھی جانا میرا کریم اللہ سلامت رکھے پڑھی تو وجہ جانا وہاں میرا لاجواب انہاں خوشیاں اندر ہمیشگی دے وچ جملہ سننا جاؤ اذان پڑھ دیتی ادھر نے اذان مکمل کیتی ادھر اذان مکمل کیتی نمبردار نے پترا دے کیڑا پا کے کھلو انہاں کو ہو بھی کون پہلا لتر کدھروں آ ایسے پریشانی دے اندر بیٹھے تے جے نمبردار ہاتھ بن کے آندا پیر جی انہاں کا پیر جی تے نیچے بیٹھ جا بیٹا میں پیر میں چور جی کہنے لگا میں چور میں پیر جی نہیں جی میں چور جی انہاں کہا جناب آپ پیر ہو وہ کو تواڈے تے پیسے تجوریت تے پورے نمبردار کہنے لگا کہ جنہیں تجوری توڑی ہے ادھے پائی بیٹھا سی اے کوئی چور سی پر جنہیں اذان پڑھی ہے اے کوئی ہو رے نمبردار بولے انہوں نے کہا پیر صاحب ایک گل ایمان نہ دسنا کدے چوراں دی بانگاں دتیاں ایتھے سبحان اللہ مینوں ایک بندے کہتے جی مولوی چور ہو گئے اور میں کہا مولوی نہیں چور ہوئے چوراں داڑیاں رکھ لیں حقیقت عرض کرتے ہیں خدا دی قسم مولوی چور نہیں ہوئے خدا دی قسم تہاڈی پہچان نہیں ٹھیک تسی ہر داڑھی والے مولوی سمجھ لیندے ایتھے سبحان اللہ میں پورا درد پڑ گیا خدا دی اسا ہر مولوی والا داڑھی اسا ہر داڑھی والا مولوی سمجھو اسا ہر داڑھی والا مولوی سمجھو ہر داڑھی نہیں ہوندی کوئی چاڑیاں نہیں جاندیاں ایتھے سبحان اللہ کوئی نہ نہیں رکھی ہوگی تو میں بڑی مہربانی تو جانا جناب اب سبحان اللہ میں تمہارا پیش اگے بچے بیٹھے نے میرا فیصلہ آباد خطاب میں تقریر کرنے گیا تو اگے انجے بچے بیٹھے میں بندے میں کہا یار میں اتنا تقریر کرنا آیا کوئی پولیو دے قطرے پیا کوئی سیانے بندے بہت گلاں کرنے بندے اتوں میرے ویکھی بھی انج جاندے نے جے میں پولیو دے قطرے پیا میں واقعی تقریر کرنا ہے میرا کریم اللہ آباد جناب میرا لاجپال انہاں خوشیاں نو ہمیشگی دے ہن جملہ سنیا جے کہنے لگا جناب میں پیر نہیں میں چور ہاں نمبردار چھڑانی سی میرے انگوئی نے بھی کتے جانا ہونا ہے میں بڑی گھر والے جان چھڑانی سی کیویں چھڑاواں انہیں کہا جناب اذان ہو گئی چلو پھر نماز پڑھ کے انہیں کہا نماز پڑھن جان کے میں گلیاں کر جاتا چلو پھر نماز نمبردار ہاتھ بن گیا پیر صاحب اذان کتنے ہوئی سی انہیں کہا ہن جماعت بھی ایتھے ہی ہوئے گی جماعت بھی ایتھے وہ بڑا خوش ہویا جی میں تساں سیوں بھی بڑا راضی کیوں پڑا انہیں کہا یار یہ کام ہی سوکھا ہو گیا کہ میں انہاں نوں لے کے جاندا میں کلیاں جاندا کہڑے پاسوں نکلدا کہ ان سے کام ہی سوکھا ہو گیا یہ جماعتی کھلومن کے میں مغرب ناستے ہوں بات میں پوائنٹ تھا انہیں کہا جناب آؤ نمبردار اور جماعت نمبردار خط بن گیا پیر صاحب اذان کتنے دیتی سی تو انہیں جملہ نہیں سمجھا جناب پیر صاحب اذان کتنے دیتی انہیں کہا جماعت بھی آپ ہی کرواؤ گے پھاس گیا کیونکہ اس کدی آپ نہیں سی پڑھی نہیں آپ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے کدے سوچو نا کرے گھر والے شوقی پگ پوا دے گھر والے شوقی پگ پوا دے کہ بابے خادم نے تمہیں سونی لگتی ہے تمہیں پا لے بندہ شوق
پاک پا کے مسیتے آ جائے. اگو مولوی صاحب کا وضو خراب ہو جائے تو انہوں پھڑ کے آخر سوچو کہ تھوڑے نال جو ایویں ہوئے تے تسی جنی دیر کھلو سکتے ہیں کھلو کے پھر آخنا جس تک آندی سی پڑھ لئیے اگے تھوڑا وضو والا مولوی جانا تے تسی جانا. میں اکثر ہی دنیا ویکھیا پر وقت زیادہ نہیں توجہ جانا مصلی تے کھلو ہن اینے کدے آپ نہیں سی پڑھی پھس ہن کردا پتہ کی ہے مصلی تے کھڑا ہو گیا تے منہ بغداد شریف ول کر لیا کیوں بڑا اس آخیا اذان کیڑی اساں آپ پڑھی سی سبحان اللہ آخری سی انہیں کہا اذان کیڑی میں آپ پڑھی سی مرشد حکم تے پڑھی سی نا تو مرشد جانے مرشد حکم جانے مصلی تے کھڑا ہو گیا چہرہ بغداد شریف ول کر کن درد رکھیا نے سوڑ میرا ایک بیلی ہے تو میں بڑی چھیتی مشہور ہوئی جانا مر جانا جیڑا مشہور چھیتی ہو جا مر بھی چھیتی جانا وہ میں ادو نہ ڈریا پہ میں ایک شعر لکھا جی سبحان اللہ تم سنا ہاں میں نے کسی آقا جی مشہور ہو جانا بہت بڑا عجیب شعر عجیب سمجھو گے تو لطف آئے مشہور ہو جانا میں میرا میاں صاحب سے سورت ایک شعر لکھا جی نا میں ٹھوکر نہ میں ٹھوکر تے نہ میں ٹوکا تے نہ میں پڑھیا سکول میں سردار پر زندہ دنیا کلمہ پڑھتی میں نوکر بندے سارے پورے سوری عقل والے بھی ہوتے یہ شعر تنقید نہیں کسی میں آخیا پتا کہ نہ میں ٹوکر نہ میری قوم ایسی ہے کہ میں اس پر فخر کر چکا نہ میں ٹوکا نہ میرا سٹائل ایسا ہے کہ میں کہاں سٹائل جو چنگا ہے تو مشہور نہ میں پڑھیا سکول میں سردا نہ میرا علم اینا ہے کہ میں آخا عالم جو چنگا ہاں تو مشہور بس جندہ دنیا کلمہ پڑھ دی میری جنی شہرت ہے بس اینی کہ میں اس دا گھر دا منگتا ہوں سبحان اللہ کو میں فکرہ پیش کرتا نہ میرا دل میں حضور دی آل دی شان دے شیر پڑھ لیندہ نہیں سبحان اللہ کہیں دے میرے جہل کبھی کل نل لالیا میرے جہل کبھی کل نل لالیا بڑی لچ بال تیری آل کملی کرنا چاہنا سبحان اللہ کہ میں جمعہ پیش کرتا یہ ان مسلح تے کھلو گئے یہ درے مسلح تے کھلو گیا ادھر حضرت عبدالقادر جیلانی ساڑھا یار بھی علیہ مرشد تو نے کہا تھا فجر دی جماعت واسطے آسمان دی سفیدی سرد دے ایتھے سبحان اللہ فجر کی جماعت جدو کڑیاں نہیں ضرور دیا ادو لوکی نمازہ کیویں پڑھ دے میرے تمہیں دن میں بیخ کے نہیں سن پڑھ دے میں بڑی مہربانی سمجھ آ رہا آسمان دی سفیدی شرط جماعت واسطے بولا جی آسمان دی سفیدی حضرت غوث اعظم فرمایا آجو جرا جماعت غلام ہاتھ بن گرد کی تھی پیر جی
اج اندھیرا ہے کچھ سفیدی ہو لوے میرے غوث اعظم نے فرمایا اوے اج چھتی پڑھ لو میرا ایک مرید پھنس گیا جے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ وقت زیادہ نہیں جناب، میں بالکل جملہ چھڑنے لگا، فرمایا وہ میرا ایک مرید پھنس گیا جے۔ میں آسان کروں اتنال روڈ ایک جاندہ شرک پور شریف میں اسے ایک بزرگ آنا میاں شیر ربانی رحمت اللہ سبحان اللہ کہیں نا میں بات چھوڑ اس گل نال ٹچ کر کے تاکہ سمجھاواں آسان ہو جائے۔ تو جب میاں صاحب کا مرید سی تے یاری لگ گئی سکھاں وہ سکھنی جی تو ٹائم بنا لیا رات میں کیوں رات گیا انہیں آکھا میرا سردار پہلے تو جائے گا تم آ جائے وہ گیا تو سردار صاحب نے کرپان ہاتھ سے پڑی تھی آپ دے بوئے دے کریے انہیں آکھا پاویں تو مینوں مرواؤ تھی اندے وہ ساری رات اڑیکدا رہ کے جاوے تے جاواں وہ گیا ہی نہ فجر ہو گیا دوسرے دن بھی گیا تو سیم کنڈیشن تیجے دن بھی یہی حال تیجے دن سوچا چلو گندا کام تو نہ ہویا مرشد مگر چنگی نماز پڑھ کے کام چنگا تو کر لئیے نماز پڑھنے واسطے میاں صاحب نے مگر آ گیا میاں صاحب نے جب سلام پھیریا چہرہ موڑ کے فرمایا بیلیا اپنے ایمان دی حفاظت کریا کر ویسا تو روز روز سیکھنیا بڑیا جانا انہوں نے پیر مریدہ نے زیر دے رہی ہیں میرے کو وقت نہیں جناب میں کہنا بھی دسے میں کوئی مرنا نہیں میں آگے تقریر کرنی چاہتا میں ہم جلدی جلدی مسلح دے کھڑا ہو ادھر پیر مسلح بس کی دساں تار مل گئی سانو بندے آندے ہوندے سن کیویں ممکن ہے کہ اتھوں دی آوازاں ایتھے آ جان وہ ہون کوئی انج دی گل کرے تے بندہ انہوں سمجھا سکتا ہے وہ پیڑی شکل گندی بوتھی ہاں جی تو کیا دسا کیویں ممکن ہے بغداد شریف دی آواز ایتھے آ جائے ہن میں پھر آکھیا جی میرے گل سن کوئی رشتے دار دور رہندا ہی کہندا جی میری پھپھی رہندی چوچا میں کہتا نمبر ہے 10 انہیں مینوں دسیا پھر میں ملا کے انہوں کے گل کر بی بی نے ہیلو کیتی تے میں پھڑ لیا آواز آئی کہنا آ گئی جناب میں کہا اچھا کتھوں آئی موبائل چوں میں کہا پھر اجے بھی نہ ماننا ہے اجے بھی نہ ماننا ہے انگریز دا ایجاد کیتا آلہ جنہوں انگریز مقام دیتے ہیں وہ آوازہ اوتھوں دیا ہوتے پہنچا سکتے تے جنہوں اللہ نے ولایت دیتی ہے میں نے والا جناب مولوی صاحب بات نہیں سمجھے میں کہا تساں مولویاں نوں کدے سمجھائی بھی نہیں نا ہاں دسو جناب کہنے لگا ان دے وچ ایک سم ہے ہاں ہن تانوں پتہ لگے ان دے وچ ایک سم ہے وہ جنی دیر تک نہ ہوے سگنل نہیں آندے میں کہ میرا عقیدہ آپ ہی پڑھی جانا اے ہوئی تا اسی رونے ہیں جناب جنی دیر تک وچ عشق مصطفیٰ دی سے بنا ہوے وہ سگنل نہیں آندے مثالہ نہیں ہوئی ایک ہوتا کے پاس میرے بندہ رجب کیسے ممکن ہے ولی ادھر والا علم ادھر کر دے سمجھ آئی بات بہت نہیں کہ میں ممکن ہے جناب کٹھے کرا دو میں جاؤں میں بڑی مہربانی جناب نہیں میں چاہنا پیچھے کو رہ گیا تو تھوڑے پھر گناہ ہونا تو ہمیں گناہ ہو تو بچاؤ تو کرنا میں مہربانی جناب بابا میری پرسوں جتی چکی گئی اللہ دی کرنے اور میں نے پچھان لے پا لے اور میں کہا میں آپ لئی ہے تو میں پتا ہو وہ بھی ایڈے ظالم میں ہو جی جتی دیتی نے 2 دن ہو گئے نا میں تو آما کر دینے جا اللہ ہی کوئی چک لگا ہوں میں سوچا مول ہے میرا کریم اللہ سلامت رکھے جناب میں جدو پانا میں دسنا پہنتا میری چکی گئی بندے میں کسی صاحب ایڈا اللہ خطیب تے جتی دے اور میں نہ یار میری چکی گئی میں تو چاہنا جناب اللہ نے خوشیاں نو ہمیشہ دے میں ہن بالکل آخری جملہ جناب میں تو ساری رات لگا رہا تے پیچھے میں ہن میں بالکل اینڈ دیا جناب منو نہیں ہے
کرنی ہے کہ جا کے کیوں نہ جی ادھر مرید مسلط ادھر پیر مسلط بس تار میں کوئی ذرا میں ٹچ دینے لگا تو بچے میں نے بندہ تھا کیسے ممکن ہے کہ اللہ دے ولی ادھر والا علم ادھر کر لے کیوں ممکن اے فکرہ میرا اپنا نہیں پر میں توجہ نہ جوڑا میں نے کہا بوتھی نہ کرو ذرا انہیں پیڑی جی میرے کے کر لی میں میرے کو ٹچ موبائل میں 5000 دے چھوڑ دینا میں کیا سی مولوی نہیں لے لینے ہیں میں جناب نہیں میں دسنا ٹچ کی تو پیاس میں تو ختم نبوت والا فکرہ بڑا مشہور ہے شاید تساں سنیا ہوگا وہ سیباں والا مینوں کسی بندے آکھیا سی سیب کھاؤ تے بندہ موٹا ہو جائے وہ میں 2-3 مہینے کھادے تے فرق کوئی نہ پیا وہ میں کہا یار ماں میں موٹا ہوں ہوندا جی اپنے کولوں کھاؤ تے بندہ موٹا ہو میں سیباں دی مثال میری ختم نبوت بڑی فیمس ہے تا سنان لگا میں پھر ننکانے منڈی وچ گیا سیب لے سیب چاہ کے انہوں نے آخر جی ہاف ریٹ ادھے پیسے میں کہا چل پیسے نہیں چل میں کانے نہیں ہو لینے میں تو پڑھ گیا میں کہا میں کانے نہیں ہو لینے انہیں شاپر میرے ہاتھ سے پڑھا دیتا میں کہا ایک گل کدھر دی کدھر گئی آپ پال ہے تو کی مراد میں نے کہنے لگا مولوی صاحب جدو کوئی چنے پھر کانے نہیں لینا جدو کوئی چنے تے پھر کانے لیندے ہی نہیں جنہوں نہیں سمجھ آئی سوکھیاں کرو وہ نبی سارے میرے اللہ دے چنے ہوئے نے ایتے پھر میں ایک شعر لکھا دیا سبحان اللہ کو میں ٹچ پانا جتھے اپنا نبی ہوئے نا پیارا جتھے اپنا نبی ہووے نا پیارا اوتھے کھانے آن کون پوچھدے آپ بات نہیں سمجھے تو میرے کو سمجھانے ٹائم نہیں میں فون آن لگا میں تو میں فوٹو کھچی کھچ رہی میں کہا موبائل ہے ہی انہیں کٹیا جا کیوں موبائل کر لے وہ کیوں اچھے نہیں ہوتے ہیں مطبعات میرے بھائی انہیں موبائل کر لے میں نے کہنا کر لے میں کہا بلوٹوتھ ہے ہی انہیں آن کر لی میں تو ٹچ کیتا تو فوٹو ادھر میں نے کہنے لگا جناب سمجھانا کی چاہتے ہو میں کہا آ گئی کہنے لگا آ گئی میں کہا فوٹو آ گئی ہے پر تینوں عقل اجے بھی نہیں آئی انگریز دا آلہ ایک پاسوں بغیر واسطے دے شیواں کھل لیندے اللہ دے ولی کیوں نہیں کھل سکدے بڑے ٹچن خدا دی قسم سبحان اللہ کو دیکھ ٹچ اور پالا میرے لاما زمان سے میں نے آپ ہی لیٹ ہوئی بھائی میں دسنا ایک پیر میں پھنس گیا اکاڑے میرا خطاب شروع ہوا کہ وہ مینوں آدھے کنی کی دیر تقریر کروں گے مینوں آدھے جی کنی کی دیر خطاب کروں گے میں کہا تسی کنی کی دیر برداشت کر لوں گے مینوں آدھے کہتا کہ مساں کٹا گا میں کہا میں کہتا بھی کٹا وہ تقریر جو شروع کی تھی دو کچھا بن گئے تو گلاں نمیاں ہو گئیں مینوں 2 گھنٹے وہ تقریر تو بعد دعا مینوں آدھے چیزیں دعا میں کہا اس پیر میں ہونا اوکھا بیٹھا تے اے جلدی کرا دے انہیں ایڈی لمبی دعا منگی میرے نال ہوندا سی میرا ڈرائیور وہ میرے کان چاہندا انہیں تو آپ گناہ نہیں کیتے جنیاں معافیاں مانگے ایڈی لمبی دعا نہ فرمائی انہیں آدھا انہیں تو آپ گناہ نہیں کیتے جنیاں معافیاں مانگے میں دسنا انہیں ہونا کہ چل لگا رہا تم ہی صحیح پھنسے آپ نہیں وہ کوئی واسطہ نہ چھڑے یا اللہ چمچوں کا واسطہ براتوں کا واسطہ تمبو کا واسطہ کناتوں کا واسطہ وہ ایک ایک بندے کا نام لیا ہو میں پہلے انج بیٹھا تھا وہ میری باندھ آپریشن ہونے سنا دینا وہ پھر میں انج بیٹھ وہ دعا مکی مساں دعا اللہ اللہ کر کے وہ مگر ایک بندہ بولیا دعائیں خیر بھی کریا جے میں ہوں اگے اوکھا بیٹھا تھا میں کہ اگے کہڑا گھنٹے دے دعا میں کری کرتے سن اگے بھی دعا نہیں ملی میرا مالک سلامت ہے ماحول مانگے میں ٹچ پان لگا جناب محبت ٹچ نے سن لے میرے دادا جی خطاب کر دے ایک بار فرما دیتا اونی دیر تک موت نہیں آنی جنی دیر تک مدینے والا نہ آ جائے اونی دیر تک موت نہ آندی جنی دیر تک حضور نہ آ جائے
بندے نو تکلیف ہو گئی انہیں کوئی 1400 مولوی پھر مارے کتنے لکھیا وہ آخر انہوں کوئی اسی تو نہیں جمیا انہوں پوچھو نا جنہیں پڑھیا مہینے 1.5 مہینے بعد آ گیا دادا جی جو تساں آخیا سی حضور ہر تھان آ جاندے آپ نے فرمایا جو تکلیف کی وہ دا کہندا جی ہر تھان تے حضور آ کیویں سکدے نے کوئی مرے مدینے کوئی مکے کوئی لاہور کوئی پشاور کوئی فیصلہ آباد ہر تھان تے حضور انہاں کہا مسئلہ کی ہے تیرا سنی ہے آپ نے فرمایا گل دس اسرائیل کون ہے جی اپنے نبی دا نوکر فرمایا جنہ نوکر ہر تھان تے پہنچ جاندا ہے میرا جملہ سننا جناب بندے نو پریشانی سی میرے دادا جی نے فرمایا سی اونی دیر تک غلام نو موت نہیں آندی جنی دیر تک حضور خود نہ آ جان کہنے لگا سمجھاؤ آپ نے فرمایا پوچھیا کتھوں سی کہنے لگا جی مولویاں کولوں دادا جی فرمان لگے یہ مسئلہ مولویاں والا ہے ہی نہیں یہ مسئلہ مولویاں والا ہے ہی نہیں کہنے لگا جناب پھر میں کتوں سمجھا کہنے لگے کسے پٹواری کو لے ٹر جا یہ مسئلہ تیرا پٹواری حل کرے گا کہنے لگا اوکے آپ نے فرمایا یہ مسئلہ پٹواریاں والا پہنچ تینوں دسن گے اونی دیر تک انتقال ہوندا ہی نہیں جنی دیر تک مالک موقع تے نہ ہوئے میں گل پوری کرنا گا جناب میرا موبائل نہ پاٹ جائے میری بیٹری بھی لو میں جلدی جلدی جناب موبائل دی بیٹری میری لو ساڈے مولویاں دا فون بند ہو جائے نا تو میں خدا اللہ پاک ہو جاتی ہے کہ نہیں آئی میں صحیح دسدا ساڈا فون انج کہہ لو اسی ہیں ساڈا فون بند ہو گیا تو سمجھو اسی مولوی مر گئے ہاں ہاں راتی میں ایک بندہ اوکھی تھان تے کھلوتا سی بیچارہ پریشان کو لا دن اجاڑ چیزاں جہاں آ جائیں وہ میں جو نیڑے پہنچن لگا نا تو میں انہوں فون کیا تو نمبر بند میں کہ اتنے ہی روک لیا انہوں ڈاکو پی گئی نمبر بند ہو گیا نا میں کہ وہ اگے چار تے کھلوتا سی انہوں ڈاکو پی گیا جنہیں نمبر آف کرا میں صحیح دس سکتا سارے بندے بھی سارے کو ٹائم کیوں انج ہی رہتے ہیں میں بالکل ختم کر لوں گا سارے بندے سارے کو ٹائم انج ہی رہتے جب ٹائم لیں نا تو رکھی جاتے ہیں ٹائم نال ہی آ جائیے تو شامو شامی مار کے سٹ جاتے ہیں بندے ٹائم لیں نہیں ٹائم نال آ جی شامو شامی بندہ مار کے سٹ جاتے ہیں وہ جب اسی بیچارے مغرب ویلے پہنچ جائیے چھیتی تو رات خطاب کر کے 2 بج جاؤ کہ یار کوئی بندے تو اللہ تے بھی یقین نہیں لجپال سلامت رکھنا بعد اللہ انہاں خوشیاں نو ہمیشگی دے لے انہاں خوش طبعی جان بوجھ کے کیتی ہے سست جا ماحول سی میں کہتا خوش ہو میرے غوث اعظم دی آمد دے دینا میرے غوث اعظم دی یار میرے دل نے تیرے اداس ہو کے بیٹھے میرا کریم اللہ آباد ہے جناب ادھر مرید مسلے تے ادھر پیر مسلے تے میں جلدی کرا شارٹ کٹ پانا نماز ہو گئی اے اٹھیا تے بندے نے پیچھے دعا بھی منگی انہیں دعا بھی منگی اٹھیا تے بندے مگر ہی اٹھے انہوں نے کہا یار مینوں ہن گھرے چھڈ کے آنا جے میں جاندا رہا پہ گیا میں اے نکلا جناب نمبردار پچھوں بول کے آنا پیر جی جنوں مرشد مان لئیے اونوں پھر چھڈی نہ نہیں دی قسمیں دے میں پوری لبیک کا سارا تعارف پڑھ دیتا میں سارا کچھ پڑھ چڑھیا سمجھنے والے ہاں سے ٹچ آنا سمجھنے والوں کے جنہوں مرشد مان لئیے وہ پھر جیل بھی ہوئے تو مگر جائیدہ ہے میرے بارے جانا کسی مقدرہ ناڑے زبان اللہ کہہ دے یار ہے میں تو چاہنا بات مکمل ہونے لگی کہ ان پریشان ہو گیا انہیں بندے کرتا میں لجان جو گا نہیں تو چلو انج کرنا انہوں نے اتھے لے چلنا جن نے ایک اذان پڑھا کے مینوں امام کر چھڑے ہیں انہوں نے لے کے آگیا میرے کو سے آدم دے دروازے دے آپ جیسے حضرت ارشاد فرما رہے تھے جو نگاہ میں پنیا نا مریدیاں پینا نال ہوں تو ہمیں میں کیویں گل سمجھاواں جن دیاں اکھاں وچ جو مرشد اکھاں پا لے یہ نواں دے مرید دی معراج تساں تے نسبت والے لوگ تھوڑے جے وچ بیٹھے ہو نا او جے نسبت والے لوگ اونج مرید کے کہندا برات وچ میرا کریم آواز لگا سنے
جدو پیر نکاح چلو انج کر لو جدو محبوب اکھاں وچ اکھاں پا لوے اینو آندے نے مرید دی معراج سبحان اللہ نہ تو شعر نہ سنا والا اور جے میں ویکھاں تے او ویکھے نہیں سبحان اللہ میں گل ختم کر لگا جناب نکاح آپ میں بڑا ناستا سے ہوں دس ہاتھ بن کے آندا جے تیرا در چھڈ جے تیرا در چھڈ کے غیر دے در جاواں غوث اعظم سرکار میں اس تے نہ مر جاواں انہی لفظوں پر میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں اس دعا کے ساتھ الہ العالمین جو مانگدے ہیں عطا فرما دلاں دی حاجتاں پوریاں فرما الہ العالمین دل دی ہر حاجت جو کوئی بھی جو کچھ منگے مولا ہر بے اولاد نو اولاد نرینہ عطا فرما ایک دعا منگن لگا آمین سارے آکھنا میں آمیاں تاں منگ چلیا تسی جڑا کچھ مینوں دینا سی دے لیا ہن میں چاہنا جے میں ذکر کیتا تے میرے اللہ نے بھی تے مینوں بڑا کچھ دینا نا او میں چاہنا تواڈے سارے نال شیئر کر لواں ہاں جی میں تاں دعا منگدا میں بولے جاری میں دعا منگدا پہ الہ العالمین میرے مصطفیٰ دا صدقہ ہر بے اولاد نو اولاد نرینہ عطا فرما یا اللہ ہر تنگ دستی نو دور فرما ہر بے اولاد نو اولاد دے یا اللہ میرے مصطفیٰ دا صدقہ قرضداراں نو قرضیاں تو خلاصی عطا فرما الہ العالمین آمین ضرور رکھنا یا اللہ کشمیر والوں کو آزادی عطا فرما یا مودی حرام دا ساڈے مگر چڑھیا نا اینو چک لے یا اللہ اپنے پیارے حبیب دا صدقہ ہاں اے مودی نے جی مودی نہ جان دیو ایک ہوندی ہے سیدھی ایک ہوندی ہے مودی جڑا حرام دا نہ ہی مودی ہے سیدھا کی کر یا اللہ مودی بھاویں سیدھی کر بھاویں مودی چک لے اپنے پیارے حبیب دا صدقہ نا او مرزا حرام زادہ بھی تاپے چکے ہی نہ او قادیان والا رانی نہ یاد آیا او مرزا غلام شیطان او بھی تاپے ہی چکے ہی نہ مالک انجے یہ حرام زادہ بھی چک لے ساڑھے تو پارا ہویا کھلوتا ہے اپنے پیارے حبیب دا صدقہ میرے ملک دی خیر فرما میرے ملک دی خیر فرما شر پسندہ تو محفوظ فرما میرے ملک نو یا اللہ میرے ملک دی ہمیشہ خیر فرما مسلمان دنیا دے کسے خطے اندر بھی بستے ہیں اپنی حفظ و امان وچ رکھ یا اللہ مسلمانہ دے مال جان دی حفاظت فرما الہ العالمین میرے علماء کرام میرے سٹیج تے موجود ہیں یا اللہ میرے علماء دی خیر فرما ہمیشہ میرے علماء دی ہمیشہ خیر فرما علامہ شاکر صاحب دی ہمیشہ خیر ہوئے علامہ ولایت قادری صاحب بیٹھے ہیں آپ دا میرا نام ہی نہیں پتا پر میرا اللہ آپ نے جاندا ہے یا اللہ اپنے پیارے حبیب دا صدقہ علامہ صاحب دی خیر ہوئے میرے علماء جنہیں بیٹھے ہیں سارے دی خیر ہوئے یا اللہ میرے مصطفیٰ دا صدقہ عوام اہل سنت دی خیر فرما میرے کریم نبی دا صدقہ یا اللہ میرے بچے دا پتہ لگا بیٹے دی شادی کی ہے انہاں دے پتر دی شادی دا صدقہ یا اللہ جنہاں دے پتراں دی اجے شادیاں نہ ہویاں نا یا اللہ انہاں واسطے اچھی اسباب پیدا فرما جنہاں دی بیٹیاں دی اجے شادیاں نہ ہویاں میرے نبی دی بیٹیاں دا صدقہ مولا کل دی بیٹیاں دے نصیب اچھے فرما کل دی بیٹیاں واسطے اچھے ثواب پیدا فرما نیک ثواب متھے لا غیبی خزانے چوں امی ابے دی مدد فرما تاکہ تیری بارگاہ دے نفس الخرو ہو سکے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا اللہ بابا میں بول